اللہ نے کیا فرمایا؟ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو ایسے آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ ایک باغ کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک قوم تھی، ایک کچھ لوگ تھے، اس زمانے میں باغ سے بہتر انویسٹمنٹ کوئی نہیں تھی، کیونکہ یہی لوگوں کا سرمایہ ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں گائے باغ، بس اور تو کوئی کچھ تھا نہیں، کوئی گاڑیاں کو شو روم ہو کسی کے پاس، کوئی ہوائی جہاز کی کمپنی کا مالک ہو، ایسا تو تھا نہیں۔ تو زمین سب سے بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے باغ پہ محنت کی، جب باغ پک کے تیار ہو گیا تو اترانے لگے لیصرمنہا مصبحین، کہنے لگے ہم کل اسے ضرور بھی ضرور فصل کاٹیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، ولا یستثنون۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کے نام کو درمیان سے ہٹا دیا کہ بھی اللہ نے اگر چاہا، کیونکہ لبرل آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ جو بے دین لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کو ہر درمیان میں کیوں لے کر آئیں۔ دیکھو پہلے لوگوں میں منافقت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو درمیان میں لانے کا مطلب کیا ہے، ورنہ کتنا ٹائم لگتا ہے انشاءاللہ کہنے میں۔ بھائی وہ باغ والوں نے کہا کل ہم باغ کاٹیں گے ضرور، قسم اٹھا کے کہا ہم ضرور کاٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا۔ اور بڑی سزا ملی کہ وہ باغ پر کوئی مصیبت آئی اور باغ تباہ ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ہم اگر یہ کہہ دیتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ہمارا تباہی سے بچ جاتا۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اتنا سا لفظ اگر اللہ نے چاہا تو یہ اگر چھوٹ بھی گیا تھا کسی سے، ہم تو دن رات ہماری زبان سے چھوٹ جاتا ہے نا، ارے بھائی ہم دن میں کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، میں چوتھی شادی کروں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب یہ سزا تھوڑی ملتی ہے کہ پچھلی 3 بھی مر گئیں۔ مجھ سے ہو جاتا ہے اس طرح کی، ہو سکتا ہے ہو گئی ہوں، انشاءاللہ کہنا بھول گیا ہوں میں، لیکن اتنی بڑی سزا تھوڑی ملتی ہے۔ آپ سے یہ مثال دے رہا ہوں بھائی، اس کو سیریس نہ لیں۔ تو آپ کوئی کاروبار کرنے کا سوچ رہے تھے، انشاءاللہ ابھی آپ کا بہترین انڈوں کا کاروبار تھا، انڈوں پہ بات آئی نا تو انڈوں کا کاروبار تھا، آپ نے کہا کل میں شہد کا بھی شروع کروں گا، انشاءاللہ نہیں کہا تو ایسا تو نہیں ہوتا کل انڈوں کا بھی سارا برباد ہو گیا۔ تو یہ ورڈ بذات خود تو کوئی یعنی اللہ اس اتنا سا لفظ چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا دے گا کسی قوم کو، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ وہ والا انشاءاللہ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں صبح و شام، یہ بالکل ایسے جیسے ہم کلمہ لا الہ الا اللہ صبح و شام 25,000 دفعہ، صبح کرونا سے بچنے کے لیے، شام کو 25,000 دفعہ شوگر سے بچنے کے لیے پڑھ لیا ہم نے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ابو جہل کی زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں نکل رہا تھا، آپ کے چچا ابو طالب کی زبان سے آخر وقت تک نہیں نکلا، حالانکہ اسلام کو ساری زندگی سپورٹ کیا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی سپورٹ کیا، کلمہ نہیں نکالا زبان سے۔ دنیا سے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رو رہے ہیں پڑھ لیں نہ، کیونکہ یہ وہ والا کلمہ تھا جس کے معنی اور مفہوم سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت یعنی غلامی کے لائق نہیں ہے۔ اس کا مطلب سب ایک طرف، یا تو ہوتا نا اللہ بھی غلامی کے لائق ہے تو یار چلو تھوڑی اس کی کر رہے ہیں تو اللہ کی بھی کر لیں گے، جیسے ہندو کہتے ہیں اگر ہم اتنے سارے بھگوان ہیں ہمارے تو ایک اللہ بھی ہو گیا، چلو مسلمانوں، تبھی ہندو مزاروں پہ بھی جاتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، داتا دربار کے مزار پہ بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں یار جب اتنے سارے پتھروں کے بنے ہوئے بت سے کچھ ہو سکتا ہے تو جہاں 38,000 بت ہیں خدا ہیں تو 2-4 مسلمانوں کے بھی اس میں بزرگ لے آؤ، تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو صرف یہ بھی نہیں ہے کہ الہ اللہ، الہ کون ہے؟ اللہ ہے، نہ 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 نہ، الہ کا مطلب کوئی بھی خدا ہے ہی نہیں، یعنی غلامی کے لائق تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب بھائی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا؟ یہ تو پوری یعنی آپ کی پورا صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح، ہر چیز چینج ہو گئی آپ کی، سارے کانسیپٹ آپ کے چینج ہو گئے۔ غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ دلیل نہیں پوچھتا، سب سے پہلی ڈیفینیشن غلام کی ہے
کوئی نوکر ہو, باس نے اس کو گھنٹی بجائی, وہ آیا, سر آپ نے کہا چائے چاہیے, آپ باس تھے, آپ نے کہا چائے چاہیے, ایک دودھ پتی لے آؤ. وہ کہہ رہا ہے سر دیکھیں دودھ پتی جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کیفین, سلیمان احمد صاحب نے ایک ورک شاپ کروائی تھی, اس میں بتایا تھا کہ کیفین صحت کے لیے کیا ہے, نقصان دہ. کبھی دیکھا آپ نے کہ سر یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے چائے پی ہے, آپ پھر چائے منگوا رہے ہیں مجھ سے, تو یہ چلے گا؟ یہ نوکر ہے, غلام نہیں ہے. غلام نوکر سے اور نیچے کی چیز ہوتی ہے, صحیح ہے نا, اور یہ سروینٹ ہے, یہ غلام تھوڑی ہے. تو وہ دلیل, وہ تھپڑ لگائے گا, بولے گا تجھے میں نے دودھ پتی کا بولا ہے اور تیری وجہ سے ہی بولا ہے. میں نے 2 دودھ پتی اس لیے بولی ہے کہ ایک دودھ پتی تو میں ویسے ہی پیتا ہوں, اور ایک اس لیے کہ تو جو ٹینشن دے گا نا, اس ٹینشن کے لیے میں الگ سے اضافی منگوا رہا ہوں. تو غلام کا مطلب ہے کہ رب نے جو کہہ دیا, لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے, جاوید احمد غامدی صاحب کے بہت سارے اسلام کے احکام کی لاجک ان کی سمجھ میں نہیں آتی نا, تو انہوں نے اسلام کو اپنے حساب سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیا, ایکچولی کر کے. ایکچولی یہ جنت جو ہے نا, یہ یہی جنت ہے. حوریں کہاں ہیں جی؟ حوریں بھی یہی عورتیں حوریں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یار, کوئی مشک و عنبر کی الگ سے بھی اللہ نے کوئی عورتیں بنائی ہوں گی, کیونکہ سائنسدان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ الگ سے بھی. وہ تو جتنا سائنٹیفک باتیں آپ کریں گے لوگ مانیں گے نا. قرآن تو کہہ رہا ہے بھائی میرے کہنے سے مانو نا, سائنسدان نہ بولے میں کہہ رہا ہوں تو مانو, مجھ سے بڑا زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. خبر بھی تو ایک دلیل ہوتی ہے, سچے آدمی کا کسی بات کی خبر دینا یہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. ہر چیز سائنسدانوں سے تھوڑی پوچھی جاتی ہے. تو آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا, کسی نے آگے بتایا اور بتایا کہ ہم نے ان کو دفنا بھی دیا ہے, لیکن ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. ڈاکٹر تو نہیں مانے گا, نہ عدالت مانے گی, لیکن آپ مانو گے نا. آپ بولو گے بھائی ڈاکٹری رپورٹ عدالت کے لیے دلیل ہوگی, میرے لیے میرے ماموں نے کی خبر میرے لیے کیا ہے, دلیل ہے کہ انہوں نے انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو سائنسی دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے, لیکن ہمارے لیے اللہ کا کہہ دینا کافی ہے, چاہے وہ سائنس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو وہ ابو لہب, ابو طالب, ابو جہل یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. انہوں نے جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کیا نا, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم. آج ہمیں سے کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو, آپ کھجانا شروع کر دیتے ہو, تو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے, اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا سستی کی وجہ سے ہے. آپ مانتے ہو لا الہ الا اللہ, بھائی ہر وقت تھوڑی پڑھا جاتا ہے یار, ابھی میرے اور بہت سارے کام ہیں, آپ نے مجھے تسبیح دے کے بٹھا دیا لا الہ الا اللہ پڑھو. ابو جہل سے ایک دفعہ پوری زندگی نہیں نکلا زبان سے, صحیح ہے نا, ہمیشہ کی جہنم میں. اور ہم سے ہو سکتا ہے 100 دفعہ کہلوایا جائے اور ہم 99 دفعہ نہ پڑھیں, لیکن ہمیں وہ سزا نہیں ملے گی, کیونکہ ہمارا انکار کرنا اس بیس پہ نہیں ہے جس بیس پہ ابو جہل نے انکار کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا انکار اس بیس پہ نہیں ہے. ہم تو مانتے ہیں, ہم تو انکار تو نہیں کر رہے, پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں نا, کہ بھائی شیخ صاحب نے کہا تھا لا الہ الا اللہ صبح پڑھنا ہے, آپ نہیں پڑھ کے آئے, کیوں نہیں پڑھا؟ سر مجھے نیند آ رہی تھی, مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا. تو تھپڑ لگے گا ایک, جہنم میں بھی نہیں جاؤ گے, بس زیادہ سے زیادہ کلمے کی تسبیح چھوٹنے کا گناہ ملے گا آپ کو. تو یہ جو انشاءاللہ تھا نا, اب جو اس قوم, ان باغ والوں کو کہا گیا کہ انشاءاللہ کہو, انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے کہ یہ وہ تگڑا انشاءاللہ تھا جس کا مطلب وہ سمجھتے تھے. اور ہم جو صبح شام انشاءاللہ ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں, وہ ہوا, اس کا وزن ہوا سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو انشاءاللہ تھا نا, اس کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ اللہ نے چاہا تو ہم کل باغ کاٹیں گے. نہیں آئی بات. اب میں اس کو ذرا آج کے مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ کا ایک پلاٹ نکل آیا, بھائی قرآن اندازی میں آپ کے نام ہو گیا اور کروڑوں روپے کا پلاٹ تھا, لیکن کوئی لینڈ مافیا وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہے گا تو آپ کو پلاٹ الاٹ ہوگا, ورنہ پورے ڈاکومنٹس کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی, اس کے ہاتھ. تو جب آپ سب سے پہلے تو اس کے پاس جاؤ گے, سر میرا یہ پلاٹ نکلا ہے, ایسے بات کرو گے نا, اور ساری رات آپ کو پلاٹ سے زیادہ اس آدمی کے خواب آئیں گے کہ سر سے کل میں ملوں گا کیسے, کیونکہ وہ چاہے گا تو یہ ملے گا, وہ نہیں چاہے گا تو کخ بھی میرے ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے.
رات بھر آپ کی نیند میں یہی یار اس کو پلاٹ گیا ایک طرف، بلکہ وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ پلاٹ میرے نام نہیں بھی نکلا تو جس کا نکلا ہوگا نا وہ بھی میرے نام ہو جائے گا میرے نام پلاٹ نکلنا ضروری ہے بھی نہیں ہے، اتنی پاور ہے اس کو. تو اب آپ پلاٹ سے زیادہ کس کو فوکس کرو گے؟ اس آدمی کو فوکس کرو. اور جب پلاٹ آپ کے نام نکلے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا. مٹھائی کے بغیر اگر آپ چلے گئے تو وہ بڑی صلواتیں سننے کو ملیں گی آپ کو، یار ہم نے تمہیں دیا اور تم مٹھائی ہمارا حصہ نہیں دے رہے. اور مٹھائی کا مطلب مٹھائی نہیں ہوتا، جتنی پلاٹ کی قیمت ہے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے. اگر 1 کروڑ کا پلاٹ ہے تو مٹھائی کتنے کی ہوگی؟ کم سے کم 2-4 لاکھ روپے کی مٹھائی ہوگی اس میں. 1 ارب کا پلاٹ ہے تو 2-4 کروڑ کی مٹھائی ہوگی. وہ مٹھائی تو ایک لیبل ہے. تو اب جب ان باغ والوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ باغ کا پھل ہم کل کاٹیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کے بغیر تمہیں یہ باغ کا پھل نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، تمہاری اپنی محنت کا رزلٹ نہیں ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے.